سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش خلفائے راشدین کا تیسرا حصہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا دل آویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ پہلے پہل ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جسے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی سنا رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمرو کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں۔ مشہور لقب ذو النورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے،
بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا، بہت دولت مند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔ چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سعودہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا
تو آگ بگولا ہو گیا۔ عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔
اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا۔ یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔ بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے۔ اونچے رتبے کے صحابی تھے۔ احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا۔ تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے۔ بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی، بہت صدمہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا، تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ کہا کرتے تھے، افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔
दूसरे मुसलमानों की तरह बहादुरी से लड़े। दर्रे पर मुकर्रर 50 सवार जब इस दर्रे से हट गए और काफिरों ने उस तरफ से अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो सदमे से निढाल होकर अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। फिर जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो भी उनमें शामिल थे। गज़वा खंदक में भी आप रजी अल्लाह अन्हो ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर खंदक की हिफाजत के लिए जिन सहाबा को मामूर किया गया उनमें सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो भी शामिल थे। मुसलमानों को काबे से बहुत मोहब्बत थी। जब से हिजरत करके आए थे काबे की ज़ियारत नहीं कर सके थे। हिजरत के छठे साल ज़ीक़ात के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। इनमें सैयदना उस्मान भी शामिल थे। आपका इरादा उम्रा करने का था। मक्के में कुरैश को खबर हुई कि मुसलमान मक्के की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उनके बहुत से नौजवान मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आपने रास्ता बदल लिया और मक्के से चंद मील दूर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए और यहीं पड़ाव डाल दिया। हुदैबिया से आपने कुरैश को पैगाम भेजा कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि सिर्फ काबे की जियारत के लिए आए हैं। उम्रा के बाद हम वापस मदीने चले जाएंगे। कुरैश ने इस पैगाम के जवाब में ताइफ के एक रईस उर्वा बिन मसूद को बातचीत के लिए भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद से भी यही कहा कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करेंगे। उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर कुरैश से कहा, भाइयों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों कैसर व किस्रा और नज्जाशी के दरबारों में गया हूं, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी करते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप थूकते हैं तो आपके साथी अपने हाथ आगे कर देते हैं। थूक उनमें से किसी की हथेली पर पड़ता है, वो उसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो सब उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो उस वुजू के पानी के हुसूल के लिए यूं महसूस होता है जैसे लड़ पड़ेंगे। आपके यहां जब कोई बात करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता और पस्त आवाज में। आपकी अजमत के पेश नजर आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। कुरैश ने उनकी बात न मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके पास एक कासिद को भेजा। कुरैश ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आपने उस्मान गनी को भेजा और कुरैश को पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं आए बल्कि काबे की जियारत के लिए कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं। तवाफ और कुर्बानी करके हम वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान से उनके करीबी ताल्लुकात थे। इस पर उन्होंने कहा, आप उम्रा कर लें, हम दूसरे मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। सैयदना उस्मान ने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। इस पर काफिरों ने उन्हें मक्के में रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस न आने की वजह से मुसलमानों को भी इस खबर पर यकीन हो गया। उन्हें शदीद सदमा हुआ, गुस्सा भी बहुत आया। वो सब काफिरों से बदला लेने के लिए बेचैन हो गए। हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान सिर्फ 1400 थे। लड़ाई का सामान पास नहीं था। उनके पास सिर्फ तलवारें थीं। दूसरी तरफ दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला कर सकता था। वो हजारों थे और अपने घर में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो अपने रब पर था। आपने बबूल के एक दरख्त के नीचे अपने तमाम सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे।
سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ تالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔